نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین، یاجوج ماجوج یہ دو قبیلے ہیں، اور یہ دو قبیلوں کے سامنے ان کو روکنے کے لیے، ان کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے کس نے دیوار بنائی اور کیسی دیوار بنائی، اور یہ قیامت کی علامات میں سے، علامت کبریٰ میں سے ایک علامت ہے یاجوج ماجوج۔ تو بہرحال یہ کس وقت اس دیوار کو توڑیں گے اور پھر اسے نکلنے کے بعد یہ کیا کریں گے؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ بعض جگہوں پہ فرمایا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 96، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اور جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ پھر وہ ہر اونچان سے پھنسلتے ہوئے آئیں گے، یعنی اتنی کثرت سے ہوں گے، دوڑتے ہوئے پھنسلتے ہوئے ہر طرف سے یوں آتے ہوئے نظر آئیں گے، تو بہت کثرت سے ان کی تعداد ہوگی۔ اب سب سے پہلی بات یہ کہ یاجوج ماجوج نے یہ نسل ہے، یہ اولاد ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی، اور ان کی نسل میں سے یہ یاجوج ماجوج کے دو قبیلے ہیں۔ بہرحال انہوں نے، یہ خونخوار لوگ تھے، یہ لوگوں کو بہت نقصان پہنچاتے تھے، اس لیے بادشاہ ذوالقرنین جب ان کے پاس پہنچا تو لوگوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے بادشاہ ذوالقرنین، کیونکہ ان کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا گیا تھا، ان کو بہت سارا اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا۔ بہرحال بادشاہ ذوالقرنین نے ان کے سامنے دیوار بنائی، تانبا پنگھلا کے، لوہا ساتھ ملا کے، تو دو پہاڑوں کے درمیان یہ رہتے تھے، سامنے دیوار بنا دی تاکہ یہ اس کو کراس نہ کر سکیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ ہر روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شام جب ہوتی ہے تھوڑی سی دیوار رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ دیوار کو چھوڑ کر کہتے ہیں کل کو اس کو ختم کریں گے۔ تو پھر کل جب اٹھتے ہیں، آتے ہیں دیوار کے پاس، تو پھر دیکھتے ہیں کہ دیوار پھر بالکل اسی طرح دوبارہ سے اتنی ہی موٹی ہو جاتی ہے، اسی طرح قائم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت یہ ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ یہ دیوار کو ختم کرنے کے قریب ہوں گے، شام کا وقت ہوگا، تو یہ کہیں گے انشاءاللہ کل کو اسے ختم کریں گے۔ تو کل جب آئیں گے دیکھیں گے دیوار بالکل اسی طرح برقرار ہوگی جتنی پہلے تھی، یعنی بالکل پتلی دیوار ہوگی۔ اب اسے یہ چاٹ کے ختم کرنے کے بعد دنیا میں پھیل جائیں گے، بہت کثرت سے ہوں گے، ہر طرف سے آتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد یہ حتیٰ کہ تکبر میں اتنے بڑھ جائیں گے تو یہ تیر چلائیں گے آسمانوں کی طرف، کہیں گے ہم نے پوری دنیا کو ہم نے فتح کر لیا ہے۔ اب جب یہ تیر چلائیں گے اوپر آسمانوں کی جانب، تیر جب چلائیں گے تو تیر خون آلود واپس آئیں گے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، یہ سوچیں گے کہ ہم نے آسمانوں کو بھی فتح کر لیا ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچ جائیں گے ان سے بچنے کے لیے، اور پھر دعا کریں گے اللہ کے حکم سے۔ ان کو بیماری لگے گی، ان کی گردن پہ کوئی ایسی چیز نکلے گی، پھوڑا یا ایسی کوئی چیز، بہرحال اس مرض کی وجہ سے یہ اس مرض میں مبتلا ہوں گے، اور پھر ان کا خاتمہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے ان لوگوں کو لے کر جب نیچے اتریں گے تو ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، پھر اللہ بارش دے گا، ان کی دعا کی برکت سے ان کی لاشیں زمین میں جذب ہو جائیں گی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم کو ایسے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہر طرح کے فتنے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔